الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آپ کے علم میں ہے کہ نمازوں کے اوقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج نماز عشاء کے متعلق بتانا ہے کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ مختصر یہ ہے جو ہی شفق احمر غائب ہو جائے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ بعض احادیث میں ثلث اللیل کے الفاظ آتے ہیں، رات کے 1/3 حصے تک، اور بعض احادیث میں الی نصف اللیل کے الفاظ آتے ہیں، آدھی رات تک۔ اس نماز کو کب پڑھنا افضل ہے اور کب پڑھنا جائز ہے، اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ صحیح بخاری سے لے کر تقریباً ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ میں ہر مسئلے کی اختصار کے ساتھ وضاحت کرتا رہوں گا۔
صحابہ کرام کہتے ہیں ایک رات عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ مسجد نبوی میں تشریف لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انتظار کرتے رہے حتیٰ رکعتنا، آپ نے آنے میں اتنا دیر لگا دی کہ بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ لگ گئی. اور ہماری جو چھٹیاں تھیں وہ سینے کے ساتھ لگ گئی، چہرے جھک گئے، سوتے رہے. ثم استيقظنا، پھر ہماری آنکھ کھلی، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے. ثم رقدنا، پھر ہم سو گئے، بیٹھے بیٹھے سو گئے. ثم استيقظنا، کافی دیر کے بعد ہماری آنکھ کھلی، دیکھا ابھی تک نبی علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے. آخر کار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کہنا پڑا، نام النساء والصبیان، مرد بھی سو گئے ہیں، عورتیں بھی سو گئی ہیں، بچے بھی سو گئے. یہاں رک کر غور گئے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے خواتین بھی آیا کرتی تھی، بچے بھی آیا کرتے تھے. میں اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مساجد سے، دینی مراکز سے، عبادت گاہوں سے خواتین کو دور رکھا جا رہا ہے. دنیا کے ہر پروگرام میں، ہر فنکشن میں عورت جا سکتی ہے، کسی مذہب والے کو کوئی اعتراض نہیں. عورت شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلی جائے، کسی مفتی کو کوئی اعتراض نہیں. عورت شادی ہال چلی جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. عورت اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پارک میں چلی جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. عورت ساحل سمندر میں چلی جائے، کوئی فتویٰ نہیں. عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہے، عورت نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائے، فتوے ہیں، اعتراض ہے. آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی. در حقیقت مساجد سے، عیدگاہوں سے
خواتین کو دور رکھنا بے دینی بد عملی پھیلانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود میں جو کچھ ہوگا پیدا ہونے والے بچے کو وہ ملے گا۔ اس گود میں عقیدہ ہوگا، عمل صالح ہوگا، وہ ملے گی۔ نہیں ہوگا تو کیا ملے گا؟ میں نے باقاعدہ ایک جمعہ پہ آ کر کہا تھا کہ دنیا میں کتنے بڑے محدثین ہیں جن کی تربیت میں ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے، یتیم پیدا ہوئے لیکن ان میں سے ہر ایک کی ماں نے دینی تربیت کی۔ عورت اپنی اولاد کی دینی تربیت کب کرے گی؟ جب اس کے پاس دین ہوگا، دین کی اہمیت ہوگی۔ نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ کیوں خواتین کو روکا جا رہا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، خلفائے راشدین کے مبارک ادوار میں خواتین آیا کرتی تھی، دن کی نمازیں، رات کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی، عیدگاہ میں جایا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں، جن عورتوں کے پاس عیدگاہ میں جانے کے لیے کپڑے کا بندوبست نہیں، اپنی سہیلی سے، اپنی ہمسائی سے لے لیکن عیدگاہ میں جائے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے مخصوص ایام ہیں، جن ایام میں وہ روزے نہیں رہ سکتی، نمازیں نہیں پڑھتی، اگر عید کا دن آ جائے اس کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے۔ بتاؤ، وہ بھی ہے عیدگاہ میں آئے۔ ہاں، جب مسلمان عید کی نماز پڑھے وہ ایک سائڈ پر بیٹھ جائے، وَلْيَشْهَدْنَا دعوت المسلمین، لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہو۔ یہ ہمارا دین۔ اپنے اندر عالمی سوچ پیدا کرو، عالمی سوچ۔ اگر خواتین کو مساجد سے روک رہے ہیں، اگر خواتین کا مساجد میں جانا ناجائز ہے تو پھر ان خواتین کو کبھی عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے مت لے جاؤ۔ اس لیے اگر عمرے کے لیے جائے گی یا حج کے لیے جائے گی، سب سے پہلے بیت اللہ جائے گی۔ بیت اللہ کے چوفیر جو مسجد ہے، جس کو مسجد حرام کہتے، وہی سے جائے گی۔ مسجد حرام سے داخل ہوگی، چاہے شرق سے جائے یا غرب سے، شمال سے یا جنوب سے، بیت اللہ کا طواف کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ مسجد میں نہ جائے۔ مدینہ میں کیا کرنا جائے گی جب اس نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنی، جہاں کی نماز 1000 نماز سے افضل ہے؟ جب اس نے مسجد میں نہیں جانا تو مسجد قباء میں نماز پڑھنے کیسے جائے گی جہاں کی نماز ایک عمرے کے برابر ہے؟ مت لے جاؤ، وہاں کے لیے فتویٰ اور یہاں کے لیے اور،
ہمارا دین بین الاقوامی ہے، بین الاقوامی ہے، علاقائی نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے اندر بین الاقوامی سوچ پیدا کرو۔ میں واپس آتا ہوں اس حدیث کی طرف کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نام النساء والصبیان، اب تو مرد بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے آ کر نماز پڑھانے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لم تزالوا فی صلاۃ، لم تزالوا فی صلاۃ منذ استنزلتموها۔ اور لوگو سنو، جب سے تم مسجد میں آئے ہو اور نماز کی انتظار میں بیٹھے ہو، اسی وقت سے اب تک تم نماز میں ہو۔ ابھی تک تم نماز میں ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ بھی آتا ہے اور نماز کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ حکم کیا ہے کہ وہ نماز میں ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی اعزاز اور ثواب کی بات ہے۔ فرمان لوگوں لم تزالوا فی صلاۃ منذ استنزلتموها، جب سے تم نماز کی انتظار کر رہے ہو، تم نماز میں ہو۔ اور ہمیں سنو، اس وقت تمہارے علاوہ زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، میرا دل کرتا ہے کہ میں حکم دوں کہ عشاء کی نماز اسی وقت پڑھی جائے۔ میرا دل کرتا ہے لولا ان اشق علی امتی، لیکن کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں آدھی رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ دل کرتا ہے اس وقت حکم دو، اس وقت پڑھو، لیکن کچھ مسائل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لولا ضعف الضعیف، اس لیے میری امت میں کچھ کمزور لوگ بھی ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ہے کمزور۔ اب آدھی رات تک بیچارے کیسے جاگ رہیں گے؟ کمزور آدمی۔ وسقم السقیم، اور میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب آدھی رات بیچارے کیسے پڑھیں گے؟ والحاجت ذو الحاجت، اور مجھے پتا ہے میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں، پورا دن مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، وہ بھی مسائل میں ہیں۔ اگر یہ مسائل نہ ہوتے لامرتہم، تو میں امت کو حکم دیتا ان یتأخروا العشاء الی نصف اللیل، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ انتظار کرو اور عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھا کرو۔ اب آپ نے یہ حدیث سن لی، اس حدیث سے بھی پتہ چلا عشاء کی نماز کو جتنا لیٹ پڑھا جائے اتنا افضل ہے۔ شفق احمر غائب ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا،
مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا لیٹ پڑھیں گے اتنا افضل ہے۔ اس حدیث کو سنانے کے بعد اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو صبح کی نماز کے حوالے سے بتایا کب وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، افضل ترین وقت کون سا ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، اور آج عشاء کے بارے یہ حدیث سنائی۔ ہمیں در حقیقت اپنے بعض بھائیوں سے شکوہ ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں ہی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ نمازوں کے اوقات ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جن احادیث میں جن نمازوں کے بارے آیا ہے کہ یہ افضل وقت ہے، اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی مخالفت کیوں ہے؟ احادیث کی مخالفت در حقیقت اس امت پر یہ شیطان کا ایک حملہ ہے کہ ہر عمل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا پیدا کرنا ہی کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان سے کبھی بھلائی کی امید نہ رکھو۔ اب صبح کی نماز اول وقت میں پڑھنا فضیلت ہے۔ ہمارے بھائی 11 مہینے دکھ کی باتیں سنیں، 11 مہینے صبح کی نماز اس وقت پڑھیں گے جب سفیدی ہو جائے گی۔ 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک جب سفیدی ہو جائے گی صبح کی نماز پڑھیں گے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا جس مہینے میں ہر مسلمان ہر عمل اس انداز میں تلاش کرتا ہے جو فضیلت والا ہو، اگر صبح کی نماز آپ کی تحقیق کے مطابق اس وقت پڑھنا افضل ہے جب سفیدی ہو جائے، تو رمضان میں یہ تحقیق کہاں جاتی ہے؟ رمضان میں آخر کیا ہے کہ ہم فقیر ابھی ہم صبح کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صبح کی جماعت ان کی کھڑی ہو جاتی۔ آپ دیکھیں پورے رمضان میں ہم سے پہلے افضل ترین وقت پہ صبح کی نماز پڑھیں گے۔ اب ان سے کون پوچھے؟ فضیلت کے لحاظ سے یہ عمل صحیح تھا 1 مہینے والا، یہ 11 مہینے والا۔ عصر کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بتایا افضل ترین وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، لیکن یہ دوست نماز پڑھے گی کب؟ جب ہر چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے حوالے سے ان کو اتنی افضلیت یاد آ گئی، اتنا افضلیت یاد آ گئی کہ انہوں نے کہہ دیا مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مکروہ ہیں۔ بتاؤ، نبی علیہ السلام نے یہ 2 رکعتیں پڑھی، امت کو پڑھنے کا حکم دیا، آپ کے سامنے صحابہ نے پڑھی۔ جس ہستی پر نمازیں فرض ہوئی، نمازوں کا حکم نازل ہوا، وہ سب سے بہتر اوقات کو جاننے والے تھے، انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، پڑھنے کا حکم دیا۔
ان بھائیوں نے اپنی دینی افضل ترین کتاب ہدایہ کے اندر باقاعدہ باب کہہ لیا کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ان میں سے کہا مغرب کی جب اذان ہو جائے مغرب کے فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ بھی مکروہ وقت ہے, 2 رکعت پڑھنا مکروہ. ہمارا اختلاف صحیح ہے, آپ کا عمل صحیح ہے, لیکن حدیث کی مخالفت جائز نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کو فضیلت دی اس کو فضیلت دو, اس کو اہمیت دو. یہ ہے بات. تو پتہ چلا عشاء کی نماز جتنا لیٹ پڑھی جائے اتنا ہی افضل ہے, جتنا ہی دیر سے پڑھی جائے اتنا ہی افضل ہے, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. آخری بات یہ بھی نوٹ کر لیں, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ جماعت بھی چھوڑ دیں کہ جی آج کے بعد میں رات کے 11 بجے پڑھوں گا, رات کے 12 بجے پڑھوں گا. اب آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا. نہیں, جماعت کی فضیلت ہے, جماعت کی فضیلت زیادہ ہے. جماعت کو اہمیت دیں. با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ بہتر. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب. فرمایا میرا دل کرتا ہے. آپ یہ نہیں بتائے کون سی نماز, صبح کی نماز یا ظہر کی نماز یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی. فرمایا میرا دل کرتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, ایک آدمی کو حکم دو تو اذان دے, وہ اذان دے. ایک آدمی کو حکم دو وہ جماعت کرے. جب جماعت کھڑی ہو جائے میرا دل کرتا ہے اب میں جاؤں اور دیکھوں جماعت کھڑی ہو چکی اور کون لوگ ہیں جو جماعت میں شریک ہونے کے لیے نہیں ہیں. میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا کر راست کر دوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اتنا وعید, اتنا وعید, میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہوا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے. اس فضیلت کو بھی حاصل کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی جتنی بہنیں جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے انہیں معاف فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے, جنت کا باغیچہ بنا دے. جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور عالم کفر کس قدر متحد ہو کر کس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پر اسلامی ریاستوں کے سربراہان کس طرح خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس خاموشی کا معنی کیا ہے؟ ان پر کیا دباؤ ہے؟
کیا دباؤ ہے؟ سوچنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ یہ سندھ جہاں ہم ہیں، یہاں سے ایک مسلمان خاتون پر قدرے ہندو نے زیادتی کی، انتقام لینے کے لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فوج دے کر بھیجا اور یہ سندھ کی فتح کا سبب بنا۔ ایک عورت، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ایک عثمان خاتون مدینے کی مارکیٹ میں زیور خریدنے کے لیے گئی، دکاندار یہودی تھا، اس نے خالی پردہ ہٹانے کے لیے کہا، خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، خالی یہ نہیں، اس یہودی کو قتل کروا دیا گیا، میں پورے مدینے کو یہودیوں سے خالی کرا دوں۔ یہ مادہ پرست لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی قانون نازل کیا، کیا؟ تجارت کا، زمین کی پشت پر۔ یہ وحب قوم ہے جنہوں نے تجارت کو سود میں بدل دی، تجارت کو سود میں بدل دی۔ اور یہی وجہ ہے ہر مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا متمنی رہتا ہے، سوائے یہودیوں کے۔ یہ تو دعائیں مانگتے ہیں ہمیں 1000 سال کی عمر مل جائے، یہ 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کس طرح اللہ کے قانون کو کس طرح تبدیل کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دے، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے۔ آخر میں آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے قریب میں ہماری جماعت کی مسجد ہے، جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث 11J میں۔ اس مسجد کے جو بانی ہیں، بانی جنہوں نے بنیاد رکھی، بھائی محمد رمضان صاحب، ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابھی نماز جمعہ کے بعد بیت المکرم میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میں تمام بھائیوں سے کہوں گا، فوت ہونے والا بھی انتہائی دیندار نوجوان تھا، اور جس کا بیٹا ہے وہ بھی حد درجہ دیندار ہے، آپ ان کی نماز جنازہ میں ضرور شریک ہوں۔ وہاں جمعہ کی نماز 1:30 بجے شروع ہوتی ہے، 1:45 پہ ختم ہوتی ہے، جبکہ ہم 1:15 بجے نماز پڑھ کے انشاءاللہ 1:30 بجے فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا وہاں نماز میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اور ساتھی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا